دو ٹوک اور صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو حق حکومت کو دینا ہوں گے، اور یہ نوجوان آپ سے حق لے کر رہیں گے۔ عجیب سی صورتحال ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے 25,000 سے زائد بچے اپیئر ہوتے ہیں۔ اسکریننگ کے بعد 11-12 ہزار بچے امتحان کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کا ہجوم کم کر کے 7,000 بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور 7,000 بچوں میں سے 70 بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عوام اور عوامی اقتدار کی دعویٰ کرنے والی حکومت، جمہوریت کا درس دینے والی حکومت، وہ بتائے کہ وہ ان 25,000 بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ پھر اسکریننگ کے بعد امتحان پر پہنچنے والے 7,000 بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیلا گیا؟ پھر جن 70 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ان کا تعلق کس گھرانے سے، کس خاندان سے ہے؟ اس کا چاچا، اس کا ماما، اس کا دادا کون سی سیٹ پر سندھ حکومت میں، کون سے آفس میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بتا دینا چاہیے عوام کو۔ اور جو 70 بچے پاس ہوئے ہیں اور سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا جائے کہ حیدرآباد سے لے کر لاڑکانہ تک، کشمیر سے لے کر کراچی تک کون سی لائبریری میں وہ مطالعہ کرتے تھے، کون سے ٹیوشن سینٹر میں وہ ٹیوشن لیتے تھے۔ جن 7,000 لڑکوں کو آپ نے فیل کیا ہے، ان 7,000 لڑکوں میں سے کس کے ساتھ وہ کون سے استاذ کے پاس پڑھتے تھے؟ اگر آپ جائزہ لیں گے، یہ 70 کے 70 بچے وہ ہیں جو پردے کے پیچھے پڑھتے رہے اور پردے کے پیچھے ان کو پاس کروایا گیا۔ جو 7,000 بچے بیٹھ کر امتحان دیا، نہ ان کے وہ ہم کلاس رہے، نہ ان کے ہم ٹیوشن رہے، نہ ان کے ساتھ لائبریری میں اکٹھے رہے۔ مجھے بتائیں کہ کہاں سے آئے؟ ایسا کون سا ادارہ تھا جہاں سے ان 70 بچوں کی صلاحیت اس نہج پر پہنچی کہ 7,000 بچوں پر وہ فوقیت حاصل کر گئی تاکہ باقی سندھ کے 25,000 بچے بھی وہاں پڑھ سکے؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ کسی لائبریری میں نہیں پڑھے، وہ کسی ٹیوشن سینٹر میں نہیں پڑھے، وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں ان کے ہم کلاس نہیں رہے، بلکہ میٹرک سے لے کر اس امتحان تک وہ ٹیلی فون پر پاس ہوتے رہے اور سرکاری مشینری ان کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ آپ کے ایسے دعووں پر میں اور میری جماعت لعنت بھیجتی ہے، اور کسی صورت ہم آپ کو طلبہ کے ان حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک طرف آپ میرٹ کا قتل کر رہے ہیں، دوسری طرف منشیات سندھ کے اندر گھر کر چکی ہے، تیسری طرف صحت کا حال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں لوگ در بدر پھر رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، وسائل اور جزائر آپ بیچ رہے ہیں، کرپشن کا بازار عروج پر ہے۔ آج سندھ مسائلستان بنا ہوا ہے، فضیلہ سرکی ہو یا پریا کماری ہو، معصوم بچیاں ڈھونڈتے ہوئے نہیں مل رہی۔ 4 سال کی بچوں سے ریپ کر کے ان کے لاش روڈوں پر پھینکے جا رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس کر رہے، اور ہماری گورننس کے نتیجے میں عوام ہمیں اقتدار پر بٹھا رہا ہے۔ آپ کو عوام نے اقتدار پر نہیں بٹھایا، عوام نے کل بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، عوام آج بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اور کسی صورت عوام آپ کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ کاکروچ نکلے تو نظام کو پلٹ کے رکھ دیں گے۔ میں سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آؤ باہر نکلو، آپ کے حقوق آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے۔ حقوق کے لیے آپ کو بنگلہ دیش کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، نیپال کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا،
سری لنکا کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا اور اب ہندوستان کے کاکروچوں کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر بنگال کا نوجوان، نیپال کا نوجوان، سری لنکا کا نوجوان اپنے حکمرانوں کو گلے سے کھینچ کر روڈوں پر گھسیٹ سکتا ہے، اگر ہندوستان کا نوجوان وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے سکتا ہے، تو میرے بھائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین وہ استعفیٰ دے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ میں اس سے ایک ہاتھ آگے جاتا ہوں، میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو جتنا مجرم سمجھتا ہو اتنا سندھ حکومت کو مجرم سمجھتا ہو، اور ان 25,000 شاگردوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا براہ راست ملوث اور اس میں ملزم وزیر اعلیٰ سندھ کو سمجھتا ہوں، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ جو 70 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے ارد گرد کے لوگوں کے بیٹے اور بچے نظر آئیں گے اور ان کی بیٹیاں نظر آئیں گی، تو پھر مستعفی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہونا چاہیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میرے سندھ کے ہونہار بچوں کو، میرے سندھ کے مستقبل کو، میرے سندھ کے مستقبل کے معماروں کو، میرے پڑھے لکھے ان بچوں کو اس احتجاج کے پاداش میں گھسیٹیں گے، آپ ان کو گرفتار کریں گے، آپ ان کی حق تلفی کریں گے، آپ ان کو ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے، جس کا ذکر یہاں ابھی کیا گیا ہے، تو آج میں ایک واضح اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ تنظیم کے کسی شاگرد میں ہاتھ ڈالا گیا تو راشد سومرو میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ کسی شاگرد کو گرفتار کیا گیا تو راشد سومرو اس کی اپنی گرفتاری سمجھے گا، پھر آپ کا وہ حشر کریں گے کہ انشاءاللہ یہ حکمران اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں سو سکیں گے۔ اور آج میں یہ ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آب کا ہوا بگڑا ہوا ہے، زمین آپ کے پاؤں سے سرک رہی ہے، اس سے پہلے کہ حالات مخدوش ہو جائے، اس سے پہلے کہ نوجوان انقلاب برپا کریں، اس سے پہلے کہ نوجوانوں کے ہاتھ ہوں اور حکمرانوں کے گریبان ہوں، اس سے پہلے کہ میرٹ کا قتل عام کرنے والوں کو روڈوں پر گھسیٹا جائے، حکمران ہوش کے ناخن لیں، حکمران ان نوجوانوں کی آواز سنیں، اور جو مطالبات ہیں، کوئی ایک مطالبہ ایسا نہیں کہ جو ناجائز ہو، ہر مطالبہ جائز ہے، اس کو قبول کیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے اور میرٹ کا بول بالا کیا جائے، تاکہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان آگے آئے، سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان سندھ کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان اس سندھ کو خوبصورت سندھ بنائیں، تاکہ اس سندھ کو ہم مسائلستان سے نکال کر ایک بہتر سندھ بنا سکیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک نیا راگ سننے میں آ رہا کہ نئے صوبے بنائے جائیں گے۔ میں نے واضح کہا تھا، یہ میرا نعرہ تھا، آج میں اپنے نعرے کو دہراتا ہوں کہ سندھ کھپائی نے بادر کھائی نے، کراچی سندھ کا ٹوٹ انگ ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی سندھ کی شہرگ ہے۔ اگر پنجاب نئے صوبے چاہتا ہے آپ دیں، اگر خیبر پختونخوا نئے صوبوں کا مطالبہ کرتا ہے آپ دیں، اگر بلوچستان نئے صوبے چاہتا ہے آپ دیں، لیکن صوبہ سندھ کے عوام نئے صوبوں کو کل بھی مسترد کر چکے تھے، آج بھی مسترد کرتے ہیں، آئندہ کل بھی مسترد کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی مضبوطی میں پاکستان مضبوط ہے، سندھ کی کمزوری میں پاکستان کمزور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اگر کمزور ہوگا پاکستان کمزور ہوگا، سندھ مضبوط ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صوبہ سندھ کو توڑے گا اور اس کے بعد پاکستان خوشحال بنے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمقوں کے جنت میں رہتا ہے۔ آپ سندھ اسمبلی کے ریزولوشن کی طرف آپ کو جانا ہوگا، کیا سندھ اسمبلی نئے صوبے بنانے کی ریزولوشن قبول کرے گی؟
آپ کو نیشنل اسمبلی کی طرف جانا ہوگا. کیا نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سندھ کے نمائندے اس بات کو قبول کریں گے؟ چلے آپ صاف اور شفاف ریفرینڈم کرائیں. کروڑوں سندھی کیا نئے صوبے کے مطالبے کو قبول کریں گے؟ عوام کی طرف جائیں، عوام سے پوچھیں، عوام آپ کو بتا دیں گے کہ وہ نئے صوبے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، سندھ سراپا احتجاج ہے. پہلے اپنے گھر کی آگ بجھائیں، پہلے گھر کو ٹھیک کریں، میرٹ کا قتل عام روکیں، نااہل اور نالائق حکمرانوں سے جان چھڑائیں، اسمبلیاں بیچنا اور خریدنا بند کر دیں، عوام کے مرضی کے حکمران منتخب کریں، عوام کے مرضی سے اسمبلیوں میں نمائندے بھیجنے کا سلسلہ شروع کریں، فارم 45 والوں کو لے جائیں، 47 کے نمائندوں کا راستہ روکیں. یہ ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ 100 صوبے بنائیں. اگر اس طرح اسمبلیاں بنتی رہی، اس طرح اسمبلیاں بیچتی رہی، اس طرح فارم 47 کے فیصلے ہوتے رہے تو 100 صوبے بھی ملک کے اندر بن جائیں تو اس ملک کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی. جمعیت علماء اسلام نئے صوبوں کی مخالفت کرتی ہے اور سندھ کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ جو مطالبات ہے، سندھ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن فوری طور پر مستعفی ہو اور تمام ممبران مستعفی ہو. جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے چیئرمین سندھ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے پر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران سے استعفیٰ کا فوری طور پر مطالبہ کرتی ہے اور CC 2024 کے نتائج کو مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس امتحان کو دوبارہ منعقد کیا جائے. ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی بھی JUI مکمل حمایت کرتی ہے. ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ انجینئرنگ کیڈر کے انٹرویوز کو رد کیا جائے اور انجینئرنگ کیڈر کے انٹرویوز کو صاف شفاف طریقے سے کرایا جائے اور ان انٹرویوز کی لائیو نشریات کی جائے ٹی وی چینلز پر تاکہ پتہ چلے کہ کون سا بچہ قابل ہے اور کون سا نالائق ہے، تاکہ پورے سندھ دیکھے کہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرویوز کے ذریعے سلیکٹ ہو رہے ہیں وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں. دوبارہ انٹرویوز کرانے کے اس مطالبے کی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے. IBA سکھر کی طرف سے جونیئر سائنس ٹیچر کے ٹیسٹ میں 50 مارکوں سے جن کو آفر آرڈر کا جو ہے وہ سلسلہ روکا گیا ہے، ان تمام 50 نمبر پاس، IBA 50 نمبر پاس، سب کو آفر آرڈر فوری طور پر جاری کیے جانے چاہیے. جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے رولز میں سے کاپیز کی دوبارہ چیک کرنے والی پابندی کی شک کو ختم کیا جائے تاکہ امیدوار اپنی جوابی کاپیوں کی دوبارہ چیکنگ کروا سکیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس مطالبے کی بھی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے. 5 سالوں کے دوران گریڈ 16 اور 17 پر جو امتحانات لیے گئے، جو بھرتیاں کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی خود مختار جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے مطالبے کی JUI حمایت کرتی ہے اور میرٹ کو عوام کے سامنے لانے کے مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے تاکہ پتہ چلے 16 اور 17 گریڈ پر جو ساتھی بھرتی ہوئے ہیں سندھ کے اندر وہ کتنی میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں. تحریری امتحان اور جوابی کاپیوں کے چیکنگ کے واضح، شفاف اور معیاری طریقہ کار کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ امیدواروں کو پتہ چلے کہ ان کو کس معیار کے تحت مارکس دیے گئے ہیں. ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی بھی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے اور فوری طور پر اس حوالے سے حکومت سے اپنی پالیسی مرتب کرنے کا مطالبہ کرتی ہے. انٹرویوز کے عمل میں مکمل شفافیت لانی چاہیے، پینل کی آزادی ہونی چاہیے، اختیارات کا خاتمہ ہونا چاہیے. پینل کے جو ہے وہ جو پینل جوڑا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ مارکنگ کا جو طریقہ ہے اس کے لیے نیا، صاف اور شفاف، انصاف اور آئین اور قانون پر مبنی طریقہ کار متعارف کرنے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے. CE 2025 کے مقابلے والے امتحان کی عدالتی نگرانی میں
जुडिशल सुप्रीवेशन करने का या जुडिशल इंक्वायरी कराने का जो मुतालबा किया गया है, जमीयत उलमा इस्लाम उस मुतालबे की भी हिमायत करती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल अपने तमाम इम्तिहानात का मुकम्मल सालाना शेड्यूल जारी करे ताकि उम्मीदवार बर वक्त उस इम्तिहान की तैयारी कर सकें। अचानक शेड्यूल की मुखालफत की जाती है। बर वक्त तैयारी के लिए बर वक्त देना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम इस मुतालबे की भी हिमायत करती है। और CCE 2024 में मुबैयना करप्शन, अकरबा परवरी, मेरिट के लताड़ के खिलाफ जो शागिर्दों पर FIR दर्ज किए गए हैं, उन तमाम FIRs को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम का ये मुतालबा है और जमीयत उलमा इस्लाम स्टूडेंट के इस मुतालबे की मुकम्मल हिमायत करती है। और फिर यहाँ ये कहा गया है कि तमाम इम्तिहानात के लिए उम्र की लिमिट 35 साल की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि 8 करोड़ की आबादी है, अक्सरियत नौजवानों की है। ये उम्र 35 साल नहीं 40 साल होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान मेरे सिंध के जो दर बदर फिर रहे हैं उनको मौका मिल सके और वो अपनी सलाहियतें इस सिंध के लिए सर्व कर सकें। मैं एक मरतबा फिर स्टूडेंट साथियों को जहां अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूं, वहां आज एक और ऐलान कर रहा हूं। वो ये कि कराची से कश्मीर तक, घोटकी से थरपारकर और ठट्टा तक सिंध के वो नौजवान जो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो समझते हैं कि मैट्रिक और 9th में हमारे नताइज तब्दील किए गए, जो समझते हैं कि फर्स्ट ईयर और इंटर में उनके नताइज तब्दील किए गए, जो समझते हैं कि हमें नौकरी में हमारे साथ ज्यादती की गई है, जो समझते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे साथ ज्यादती की गई है, जो समझते हैं कि हमारा हक मारा गया है। आज मैं उन नौजवानों से मुखातब हूं कि अपने आप को तन्हा न समझे, अपने आप को अकेला न समझे। मैं आज ऐलान करता हूं, आने वाले चंद दिनों में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर मोहसिन नकवी जिन काकरोचों का जिक्र कर रहा है वो मेरे सिंध का मुस्तकबिल है। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर 1 लाख सिंध के नौजवानों के साथ धरना दूंगा और इंशाअल्लाह फिर हम हक लेकर वापस जाएंगे। जब तक मेरे सिंध के नौजवानों को हक नहीं मिलेगा, जमीयत उलमा इस्लाम नौजवानों के इस जद्दोजहद में उनके शाना बशाना रहेगी और बहुत जल्द जो है वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर 9th और मैट्रिक से लेकर जो है आखिरी लेवल तक जिस के साथ जो ज्यादती हुई है उनको लेकर यहां पहुंचेगी और उनके हुकूक की जंग लड़ेगी और इंशाअल्लाह उनके हुकूक लेकर हम जो है वो सुख का सांस लेंगे। अगर हुक्मरान संजीदा है, अगर वजीर आला साहब संजीदा है, अगर वजीर तालीम और वफाकी हुकूमत संजीदा है, तो फिर आप उससे पहले कि ये तहरीक इतनी आगे बढ़ जाए कि वजीर आला हाउस पर पहुंचे, उससे पहले कि ये तहरीक इतनी आगे बढ़ जाए कि सिंध का हर रोड, हर रास्ता, हर चौक और चौराहा, हर मोटरवे और हाईवे ब्लॉक हो, उससे पहले आप मसाइल हल करें। वरना जो शागिर्द हिकमत अमली बनाएंगे, राशिद सुमरो और जमीयत उलमा इस्लाम उस हिकमत अमली में शागिर्दों के साथ होंगे। अब बस बहुत हो गया है, अब बस बहुत हो गया है, अब बस बहुत हो गया है। 50 साल से जिसको आपने नौकरी देनी थी आप नौकरी दे चुके, जितनी करप्शन करनी थी आप कर चुके, जितने सौदेबाजियां सिंध की करनी थी आप कर चुके, जितने आपने मेरिट का जो है कत्लेआम करना था आप कर चुके। अब मजीद आपको मेरिट की जो है कत्लेआम की इजाजत नहीं देंगे, नौकरियां बेचने की इजाजत नहीं देंगे, सिंध बेचने की इजाजत नहीं देंगे, नौजवानों के हुकूक तलफी की इजाजत नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह हम आपको गिरेबान से पकड़कर इस सिंध के हुकूक के लिए आपसे हिसाब बराबर करेंगे।